آج ہم چوتھا سبق نوشیروان عادل کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور جس کو مولانا اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کا قصہ ہے جو بہت انصاف پسند تھا، اور اس کے انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ فارس کے ملوک میں جمشید فریدوں اور دارا یہ دو جگہیں تھیں، اور یہ جاہ و حشمت یعنی اپنے دبدبے کے لیے یہ مشہور تھی۔ دو مقام تھے، جمشید فریدوں اور دارا، ملوک فارس میں، اور یہ اپنے دبدبے کے لیے مشہور تھے یہ جگہ۔ جس طرح سے رستم کی بہادری اور حاتم کی سخاوت، لوگوں میں خوب بانٹنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور اسی طرح سے قارون کی کنجوسی یا بخل جیسے مشہور ہیں، ایسے ہی نوشیروان کی جو ہے کا انصاف، عدل و انصاف کے لیے مشہور ہے۔ اور یہ جو نوشیروان عادل کا قصہ ہے ایک بادشاہ کا، یہ اسلام سے زمانے کے پہلے کا ہے۔ مولوی نظامی وہ اس بادشاہ کی حکایت کو لکھتے ہیں، اور وہ اس بادشاہ کی حکایت کو لکھنے میں بیان کرتے ہیں کہ شروع کے اندر جو نوشیروان جہاں کا بادشاہ تھا، وہاں پر صحیح انتظامات نہیں تھے، اور رعایا پروری کا بادشاہ کو کوئی خیال نہیں تھا، یعنی عوام کا، جنتا کا کوئی خاص خیال نہیں تھا۔ یعنی بادشاہ اپنے حال میں مست رہتا تھا، اور وہ اس کے آفیسر اس کے کس طرح کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اتنا دھیان نہیں تھا۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ بادشاہ اور وزیر اور اس کے کچھ ساتھی شکار پر گئے، چلتے چلتے آخر کے اندر بادشاہ اور وزیر دو رہ جاتے ہیں۔ دیوار پر بادشاہ دیکھتا ہے کہ دو چڑیاں ہیں جو چہچہا رہی ہیں، تو بادشاہ جو ہے وزیر سے کہتا ہے کہ وزیر، یہ چڑیاں آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں؟ تو وزیر نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا اچھا موقع مانا، اور اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چڑیاں باتیں کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے۔ ایک چڑیا کہتی ہے کہ ویران جنگل مجھے دے دے، اور دوسری کہتی ہے کہ میں ایک ویران جنگل کیا 1000 ویران جنگل دے دوں، ہمارے بادشاہ کے قدم پر سلامت رہے۔ یعنی اپنے بادشاہ کی سلامتی اگر برقرار رہی تو میں تجھے 1000 ویران جنگل دے دوں گی۔ اس بات کا بادشاہ پر بہت اثر ہوا، اور اس نے اس دن سے طے کیا کہ چھوٹے سے پرندے جب میری اتنی سلامتی کی فکر کرتے ہیں تو کیوں نہ کر میں رعایا پروری کروں۔ اسی دن سے اس نے عزم مصمم پختہ ارادہ کیا کہ اب میں اپنی عوام کا، اپنی رعایا کا، اپنی پرجا کا خیال رکھوں گا، اور اس نے اس دن سے اپنی پرجا کا خیال کرنا شروع کر دیا۔ اس سبق میں ایک اور حکایت یعنی قصہ ہے، اور فارسی کے بڑے شاعر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کہ ایک بار کی بات ہے کہ بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ میں صید گاہ یعنی شکار گاہ پہ گیا ہوا تھا، لیکن نمک لے جانا بھول گئے تھے۔ وہاں موجود ایک سپاہی سے بادشاہ نے کہا، جاؤ اور پاس کے گاؤں سے نمک لے آؤ۔
लेकिन नमक पैसे देकर लेना। सिपाही ने कहा कि इतने से नमक से क्या फर्क पड़ेगा अगर पैसे नहीं भी देंगे। तो बादशाह ने कहा कि बड़े जुल्म दुनिया में शुरू में काफ़ी खफीफ होते हैं, छोटे होते हैं, और धीरे धीरे करके बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए ये याद रखिएगा और पैसे देकर ही लीजिएगा। वो सिपाही जो है बड़ा ताज्जुब हुआ और पैसे देकर ही लाया। एक और किस्सा इनका बड़ा दिलचस्प है और वो पीर जाल का किस्सा है। बादशाह ने एक ज़मीन जगह देखी और वहाँ अपना ईवान, अपना एक महल बनाना चाहता था, लेकिन उस महल के बराबर में एक किसी गरीब की झोपड़ी वहाँ आ रही थी, और उस गरीब से कहा कि भाई अपनी झोपड़ी को भेज दो ताकि महल में जो तिकोनापन आ रहा था वो तिकोनापन ख़त्म हो जाए। लेकिन उस गरीब ने बादशाह को वो फ़रोख्त नहीं की। बादशाह हालांकि कितना ताकतवर था, सब कुछ कर सकता था, बावजूद उसने उस बुढ़िया के लिए कहा कि अगर वो देना चाहे अपनी खुशी से तो हम उसको जो उसके पैसे हैं उसको देंगे और ज़्यादा दे देंगे, लेकिन बावजूद तमाम शर्तों के, अच्छे पैसे देने के, सब कुछ देने के, ज़्यादा अच्छे दाम देने के बावजूद भी उस बुढ़िया ने बादशाह को अपनी वो झोंपड़ी फरोख्त करना कबूल नहीं की। और उस ईवान में, उस महल में एक नुक्स बना रहा। दानिशमंद अक्लमंद लोग कहते हैं उस ईवान में, उस महल में एक ऐब था, लेकिन वो एक ऐब 1000 खूबियों से बेहतर था। तो ये थे नौशेरवान आदिल बादशाह जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर हैं। रुस्तम की शुजाअत, हातिम की सखावत और कारून की बुख्ल की तरह नौशेरवान की अदालत, नौशेरवान का इंसाफ मशहूर है। अगर ये जो कुछ मैंने आपको इस सबक की खुसूसी बातें बताई हैं, इनको याद रखोगे तो आप इक़्तिबास की तशरीह और इसका खुलासा आप आसानी के साथ कर सकते हैं। पहले सबक पढ़ें, उसके बाद वीडियो सुनें, फिर समझ नहीं आए तो वापस से सबक सुनें और फिर वीडियो देखें। थैंक यू।